نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ کہ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں، یہاں تک کہ تم غسل کر لو سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستے طے کر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پا سکو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے بہت بخشنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے پہلا جو ذکر کیا وہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کا جو حکم ہے، یہ بھی جب سورہ مائدہ میں رب کریم نے شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دیا تو یہ حکم بھی منسوخ ہو چکا۔ لیکن حرمت سے پہلے شراب جو تھی وہ پی جاتی تھی، اور کئی صحابی جو تھے وہ پیا کرتے تھے۔ آپ اس بات کو اس ذہن میں بٹھا کر اس بات کو سنیے گا کہ جب صحابی پیا کرتے تھے تب شراب حرام نہ تھی، اس لیے عیب نہ تھا۔ آج 1400 سال پہلے جب یہ ذکر کیا کرتا نا شراب پیا کرتے تھے صحابہ، تو ذہن میں خیال جو ہے نا غلط نہیں آنا چاہیے کہ صحابہ ہو کر شراب پیتے تھے۔ بھائی اس وقت شراب حرام نہیں تھی، ایک مشروب کی طرح تھی۔ جیسے آپ پیپسی پیتے ہیں، کوک پیتے ہیں، جو کا مالٹ پیتے ہیں، ویسے ہی ایک مشروب تھا، وہ تیار کرتے تھے، انگور کا بھی تیار کرتے تھے، کھجوروں کا بھی تیار کرتے تھے، اور بھی کئی طریقے تھے اس کو بنانے کے۔ وہ مشروب تیار کرتے تھے اور پیتے تھے اور انجوائے کرتے تھے، تو وہ حلال سمجھ کر پیتے تھے، اور حلال تھی اس وقت تک، حرمت نہیں آئی تھی۔ تو اس آیت کریمہ کی نزول کی جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ کسی کو دعوت پر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے شراب پی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے لیے آگے امام کھڑے ہو گئے، اور جب آپ امام کھڑے ہو گئے تو تلاوت کرتے ہوئے آپ نے تلاوت میں غلطی کر دی، یہ لفظ آگے پیچھے کر دیے، کوئی لفظ حذف کر دیے، نشے کی حالت میں تھے۔ تو تب اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ اس وقت تک نماز کے قریب مت پھٹکو جب تک تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم بات سمجھنے نہ لگو تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی کہ نشے میں ایک خاص حد سے جب انسان گزر جاتا ہے تو اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی زبان بول رہی ہوتی ہے
لیکن اس کا دماغ اس کا ساتھ اور فول کرتا رہتا نا جی بندہ. اسی وجہ سے جو ہے نا اس کی حرمت آئی کہ یہ فتنہ اور فساد برپا کرتی ہے. جب انسان کی سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے تو پھر جو اس کے منہ میں آئے گا کرے گا, جیسا اس کا دل چاہے گا وہ کرے گا. اس سے فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. تو اوائل اسلام کے دور میں یہ حرام نہ تھی, لیکن بعد میں کیونکہ اس دور میں عام پی جاتی تھی, یہ بھی ایک مشروب کے طور پر عام پی جاتی تھی, تو بتدریج اللہ کریم نے پہلے اس کو منع فرمایا کہ نماز نہ پڑھنا اس کے حالت میں. تو اس حکم کے آتے ہی کئی جگہ صحابہ کرام نے تو چھوڑ دی, کیونکہ اس سے نماز میں خلل آتا ہے. جب نماز آپ کو نماز عزیز ہونا, پھر ہر وہ کام آپ اپنے آپ سے دور کریں گے جو آپ کی نماز میں خلل ڈالتا ہو. تو صحابہ کرام نے اس سبب سے بھی کئی جگہ صحابہ کرام نے شراب چھوڑ دی کہ یہ نماز میں خلل پیدا کرتی. اور پھر جب حکم آ گیا, حرمت آ گئی, سورہ مائدہ میں اللہ نے کہہ دیا کہ شراب اور جوا تم پر حرام کر دیا گیا, تو تب پھر نہ کوئی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ بچا جس نے اس کو کبھی پھر منہ لگایا. ایون یہاں تک کہ جس برتن میں پیتے تھے وہ برتن بھی پھینک دیے, جس برتن میں بناتے تھے وہ برتن بھی پھینک دیے, جس برتن کو یہ شراب لگی ہوئی تھی تمام صحابہ نے وہ برتن بھی اٹھا کر باہر توڑ دی اور پھینک دی. مٹی کے برتن ہوتے تھے. تو یہ جو حکم تھا یہ اس وقت تھا جب شراب حرام نہ تھی. اس لیے اس پیمانے پر نہ تولیے گا اس کو, صحابہ شراب پیا کرتے تھے جی, اس وقت عیب نہ تھا, اس وقت عیب نہ تھا. اس لیے اس دور میں جو صحابی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب پیا کرتے تھے وہ عیب دار اور ناگناہ گار تھے. تو پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ اس وقت تک نہ نماز کے قریب جاؤ جب تک تمہیں سمجھ نہ آئے کہ تم کیا کہہ رہے. اب دوسری بات کی کہ جب تم حالت جنابت میں بھی ہو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کریم نے نماز سے منع فرما دیا. اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ ماں سوائے اس کے کہ تم غسل کر لو. جنابت کے بعد پہلے اپنے آپ کو پاک کرو, غسل کرو, اس کے بعد نماز کی طرف آؤ. پھر اس میں ایکسیپشن رب کریم نے دی کہ اب اگر تم پر غسل فرض ہے اور تم سفر میں ہو یا تم بیمار ہو تو پھر رخصت دی گئی کہ اس میں یہ رخصت ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا آپ بیمار ہیں, حالت جنابت میں ہیں, اور اگر آپ پانی استعمال کریں تو آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے وقتی طور پر, اب بیمار ہیں, ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ پانی نہیں ڈال سکتے سر میں, یا سردی بہت زیادہ ہے اور آپ پانی استعمال کرنے تو آپ کو بیمار ہونے کا اندیشہ ہے, تو ایسی حالت میں رخصت دی گئی ہے کہ جنابت کے حالت میں بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. پانی میسر نہیں ہے, آپ سفر میں ہیں اور رستے میں آپ کا وضو نہیں ہے, تو آپ کو یہ حکم ہے کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے, پانی آپ کو دور دور تک میسر نہیں, تو آپ تیمم کر کے نماز ادا کر لیں. لیکن یہ رخصت اس وقت تک ہے جب تک آپ کو پانی میسر نہ آئے. جب وہ پانی میسر آ جائے یا آپ کو پتا ہے کہ 2-4-5 منٹ کے وقفے کے بعد آگے پانی مل جائے گا تو پھر وضو کو فوقیت دی جائے گی. یہ اس حالت میں ہے کہ جب قریب قریب آپ کو پانی نہ ملے اور نماز کا وقت جا رہا ہو, نماز کا وقت جا رہا ہو تو آپ تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں. اور اگر آپ پر غسل بھی فرض ہے تو یاد رکھیے گا یہ تیمم جو ہے یہ غسل کا بھی قائم مقام ہے, لیکن اگر جب آپ کو پانی میسر آ جائے گا تو پھر آپ نے غسل کرنا ہے, وہ آپ کا باقی رہے گا. لیکن اگر آپ کئی دن یا کئی مہینے بھی آپ کو پانی میسر نہیں تو وہ تیمم آپ کے جسم کو پاک رکھے گا. آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے, نماز آپ ادا کرتے رہیں گے اسی تیمم کے طریقے سے. اور تیمم کا طریقہ کیا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا کہ آپ پاک مٹی جو ہے نا, زمین کی مٹی, ساری مٹی پاک ہے, مقصد ہے کہ ظاہری اس میں غلاظت نظر نہ آ رہی ہو, زمین پر ہاتھ مارے مٹی پر اور اس کے بعد ہاتھ کو ایسے جاڑ لیں. اگر زیادہ مٹی لگی ہو تو پھونک مار کر بھی اس کو صاف کر سکتے ہیں. اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ جو ہے اس سارے چہرے پر وہ ہاتھ مٹی والے جو ہے نا, مٹی کو لگے ہوئے ہاتھ, مس کیے ہوئے, مٹی نہیں ملنی منہ پر کہ ایسے مٹی لے کر منہ پہ نہیں, مقصد یہ مٹی کو ہاتھ لگایا ایسے صاف کیا, اور اگر ہاتھ پہ اگر مٹی نظر آتی ہے تو اس کو پھونک مار کے صاف کر لیں. پورے چہرے پر جو ہے نا آپ ہاتھ پھیر لیں, پہلا, اور دوسرا پھر آپ دوبارہ ہاتھ ماریں.
اور پہلے بایاں ہاتھ یہ والا اس کو ایسے لے کر یہاں سے شروع کریں گے آپ، ایسے نیچے ایک کونے تک لے کے جائیں گے یہاں، پھر اس کے بعد آپ یہاں اوپر سے لے کر آئیں گے، ایسے لے کر آئے اور اس انگوٹھے کو ملا کر یہاں پھیر کر آپ نے کر لیا۔ سمجھ آ گئی؟ نیچے سے جائیں گے ایسے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے آئیں گے ایسے، اور اس ہاتھ کو انگوٹھے کے ساتھ ایسے، یہ انگوٹھا بھی کور کر لیا۔ اسی طرح یہ ہاتھ کرنے کے بعد پھر حلال کریں گے انگلیوں میں سے، ایسے اور ایسے، اور یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو نماز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اللہ کریم نے رخصت دی کہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم آپ کے وضو کا اور آپ کے غسل کا قائم مقام ہوگا۔ اور پھر دو، اگر تم قضائے حاجت سے لوٹے ہو، نہیں کہ یہ وضو ٹوٹ گیا آپ کا، یا آپ اپنی بیوی کے پاس ہو کر آئے ہو، تو تیمم آپ کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی زندگی کے معاملات بھی جو ہیں عبادات وہ کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ کو پانی میسر نہ آئے۔ تو وضو کے لیے تو یہ شرط نہیں ہے، وضو آپ کی نماز ہوگی۔ غسل کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ غسل جنابت ہے آپ کے ذمے ہیں اور آپ نے تیمم کر کے اپنا وقت گزارا، جب پانی میسر آ گیا تو آپ غسل کر لیں، آپ غسل کر لیں۔ اور بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں معاف کرنے والا بھی ہوں اور بخشنے والا بھی ہوں۔ تو یہ رخصت رب کریم نے ایمان والوں کو دی۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بہک جاؤ۔ تو یہ خطاب اللہ کریم نے یہود کو کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ بالخصوص یہود ہیں، کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے حصہ دیا کتاب کا، ایک کتاب کا، تورات ان کو عطا کی، اس کے باوجود انہوں نے گمراہی خرید دی، ہدایت کا سودا چھوڑ کر سمجھتے تھے کہ جو تورات میں لکھا ہے، جو انجیل میں لکھا تھا وہی تورات میں احکامات ہیں، اور جو تورات میں احکامات ہیں وہی احکامات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، کوئی فرق نہ تھا، ماں سوائے چند تشریحات تھی جو اللہ کریم نے بعد میں دی امت مسلمہ کو۔ جو چیزیں یہاں پر ابہام پایا جاتا تھا اہل یہود کے درمیان، اللہ نے کلیئر کر دیا جی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو بھی سیدھے رستے سے ہٹا دیں۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولی وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ بطور کارساز ہی کافی ہے، اور اللہ بطور مددگار کافی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے، کیا میرے حبیب ایمان والوں کو بتا دیں کہ اللہ تمہارے تمام دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وہ چاہے ظاہری ہوں چاہے چھپے ہوئے ہوں، جس بھی روپ میں ہوں۔ یہ منافقین کا زمانہ تھا نا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ہر ایک کو جانتا ہوں، تمہارے سابق دشمنوں کو جانتا ہوں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے کارساز کافی ہے، کہ تمہارے کوئی کام بھی اس وجہ سے نہیں رکیں گے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یا تمہیں یہ ناپسند کرتے ہیں، یا تمہارے لیے سازشیں تیار کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بطور کارساز اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کارساز کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کار کام کو، اور ساز بندوبست کرنے والا، کام کا بندوبست کرنے والا، کام کرنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ تمہارے دشمن ہیں، کھلے ہوئے بھی یا چھپے ہوئے بھی۔ اس بات کا غم نہ کرنا، کیوں کہ تمہارے لیے اللہ جو تمہارا ہے وہ کافی ہے، ہر کام کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یہ ایمان ہونا چاہیے، انسان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ حقیقت میں اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ اور پھر فرمایا وَکَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِیرًا، اور بطور مددگار بھی اللہ ہی کافی ہے، کہ کوئی بھی کام انسان کا اگر کہیں پھنس بھی جائے نا، تو مشکل میں سے نکالنے والا بھی حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ بھائی سبب کوئی پیدا کر دے، اس میں کوئی بحث والی بات، اس میں کوئی دوسری کوئی رائے نہیں ہے،
کہ اللہ ہی آپ کا کارساز ہے اور اللہ ہی آپ کا مددگار ہے. یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے, اور اس عقیدے میں کوئی گڑبڑ, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. ورنہ اگر اس عقیدے میں آپ گڑبڑ کریں گے, کسی اور کو کارساز یا کسی اور کو حقیقی معنی میں مددگار اگر آپ نے تسلیم کر لیا عقیدے کی حد تک, تو پھر آپ نے شرک کیا, پھر آپ مشرکوں میں ٹھہرائے گے. اور شرک وہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کریم معاف نہیں کرتا. لہٰذا اپنے عقیدے درست رکھیں. عقیدے اس معاملے میں کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں اور اللہ کے سوا حقیقی معنی میں کوئی مددگار نہیں ہے. باقی معاملات زندگی کے چلانے کے لیے اس نے بندوبست کر رکھا ہے. میں آپ کا معاون ہوں, آپ میرے معاون ہیں. جی ایک فیکٹری کا مالک ہے نا, 36 اس نے مزدور لگائے ہوئے ہیں, 36 اس نے مزدور لگائے ہوئے ہیں, اپنی ہیلپ کے لیے لگائے ہوئے ہیں نا, یہ نظام چلانے کے لیے. تو حقیقت میں اس عقیدے کو درست رکھنا ہے. اللہ نہ چاہے تو میرا کوئی کام ہو نہیں سکتا, اور اللہ نہ چاہے تو میرا کوئی کام رک نہیں سکتا. یہ ہے عقیدہ. ہر کام اللہ کی مرضی سے ہونا ہے, اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے. اب اس کی مرضی ہے, ذمہ جس کے مرضی لگا دے, ذمہ جس کے مرضی لگا دے. اس عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اگر اس عقیدے کو آپ سیدھا رکھیں گے تو آپ شرک جیسی لعنت سے بچ جائیں گے, شرک جیسی لعنت سے. اور یاد رکھیے گا, اس پر کس دن انشاءاللہ موضوع آیت بحث کریں گے کہ شرک اور گمراہی میں یا شرک اور جہالت میں جو ہے فرق رکھا کریں. یہ جو ہمارے پیران کرام کے آستانوں پر جو کچھ تماشا لگایا جاتا ہے نا, یہ کپڑوں پر لوگ جاتے ہیں. داتا صاحب گئے اور جا کر سیڑھیوں کو چومنا شروع کر دیا, قبر پہ جا کے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو اس کو ڈائریکٹ شرک کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. وہ جاہلیت ہے, وہ جاہلیت ہے, شرک نہیں ہے. شرک ہے جب عقیدتاً آپ کو یہ مانیں کہ داتا صاحب جو ہے یہ مجھے بیٹا دینے والا ہے, جی, یا یہ پیر صاحب مجھ کو بیٹا دینے والے ہیں. اجمالاً گفتگو کروں گا, پھر اس دن کسی دن تفصیل سے بات کریں گے. اگر آپ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں پیر یا فلاں بزرگ جو ہے مجھے بیٹا دینے والا ہے, پھر آپ مشرک ہوئے. پھر آپ کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا اور نہیں ہے. اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے بیٹا دینے والا وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, تو پھر کسی کی قبر کو بوسہ دے دینے سے آپ مشرک نہیں ہوں گے, آپ گناہ گار ہوں گے. آپ گناہ گار. سجدہ پہلی شریعت میں جائز تھا, ہماری شریعت میں کیا ہے, کیا ہے, لفظ کیا ہے, حرام ہے. کیا ہے, حرام کام کرنے سے انسان مشرک نہیں ہوتا, گناہ گار ہوتا ہے. موٹی بات یاد رکھیے. سجدہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے, حرام. وہ بولیے نا ذرا, کیا ہے, حرام ہے. اور کوئی بھی حرام کرنے سے, کام کرنے سے انسان مشرک نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے, گناہ گار ہوتا ہے. بس اس فرق کو یاد رکھیے. جو بندہ حرام کام کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. شرک تب ہوگا دوستو, پھر دوہرا دیتا ہوں, مشرک تب انسان ہوگا جب اس کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی بیٹا دے سکتا ہے, اللہ کے سوا کو مجھے نواز سکتا ہے. جب یہ عقیدہ ہوگا تو پھر وہ سیدھا سیدھا مشرک ہوگا. پھر رستے میں کوئی دیوار, اس سے نیچے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. جو بھی فعل کرے گا وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. تو اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم جو حدیں ہیں رب کریم نے قائم کر رکھی ہیں ان حدوں کے قریب بھی نہ پھٹکیں, تاکہ کہیں ایسا نہ آئے کہ ہم حد پھلانگ جائیں اور ہمارا شمار بھی دوزخ میں جانے والے لوگوں کے ساتھ ہو جائے. اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.